اس وقت پوری امت مسلمہ اگر ایک کسی ملک کی طرف کانفیڈنس سے وہ دیکھ رہی ہے وہ پاکستان ہے۔ یہ وہ معجزہ تھا جو 23 مارچ 1940 میں جس کی مولوی عبدالحق جو ایک بنگالی لیڈر تھے، بنگالی مسلم لیگ کے لیڈر تھے، انہوں نے یہ نظریہ اس وقت پیش کیا۔ اگر قائد اعظم نے کانگریس نہ جوائن کی ہوتی تو آج پاکستان نہ بنتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ایک بڑے ویژنری، بڑے لبرل لیڈر تھے، اور وہ بیسیکلی انگریز کے تسلط سے بر صغیر کی جان چھڑانا چاہتے تھے، اور وہ ہیومینٹی کے لیے کام کر رہے تھے۔ باقاعدہ جو انڈین کمشنر تھا وہ اسلحہ دیتا تھا ہندواتا والوں کو کہ آج رات کو تم نے فلاں مسلمانوں کا جا کے کم از کم 500 بندہ قتل کر کے آنا ہے۔ ہندواتا وہاں اتنا پرویل کر گیا کہ مسلمانوں کے لیے وہاں سانس لینا بھی جو ہے وہ اب مشکل ہو گیا ہوا تھا۔ وہ پھر اپنی ایک علیحدہ خطے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اس کا جو اعلان ہوتا ہے وہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے مقام پر ہو۔ آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار گاندھی صاحب، لیکن وہ مائگریٹ کر کے ساؤتھ افریقہ چلے گئے۔ 1971 میں ہماری پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپا گیا، اور اندرا گاندھی نے جب ڈھاکہ میں کھڑے ہو کے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ آج ہم نے دو قومی نظریہ جو ہے وہ گنگا میں بہا دیا۔ آج وہاں بنگلہ دیش میں پاکستان زندہ باد کا جو نعرہ لگاتا ہے وہ بنگلہ دیش کی پولیٹکس میں زندہ رہتا ہے۔ کاش آج اندرا گاندھی زندہ ہوتی تو میں کہتا اٹھ دیکھ، جس تم دو قومی نظریے کو تم نے گنگا میں پھینکا تھا، وہ گنگا میں ایک تناور درخت بن کے سامنے نکلا ہے۔ جو اقلیتیں پاکستان میں زندگی گزار رہی ہیں اور جو مسلمان زندگی بھارت کے اندر گزار رہے ہیں، ان کا کمپیریزن کر لیں آپ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفورڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا دن یوم پاکستان، یہ وہ دن ہے جس دن بر صغیر کے مسلمانوں نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کرنے کے لیے ایک قرارداد پیش کی، ایک ایسی قرارداد جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک ملک میں آباد کیا، بلکہ ایک ملک میں آباد نہیں کہ ہندوستان کا سینہ چیر کر پاکستان بنانے کا پہلا قدم بھی آج کے دن اٹھایا گیا تھا۔ اسی دن پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ می صلی اللہ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر آج کا دن بڑا ایک امپورٹنٹ دن ہے۔ 1940 سے پہلے میں مسلمانوں کی حالات اور جس طریقے سے ان کو مجبور کیا گیا تھا، تو آج کا دن کتنا ضروری تھا مسلمانوں کے لیے، اور پہلے کے کیا حالات تھے مسلمانوں کے جو ان کو ایک قرارداد پیش کرنی پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا میرے فیوریٹ ٹاپک پہ آپ نے، جہاں اس وقت جنگوں کا سما ہے اور سارا دن ہم وارز کور کر رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ نے میرے دل کا ٹاپک جو ہے نا آج وہ لے کے آئے ہیں آپ۔ دیکھیں جواد صاحب، یہ جو دو قومی نظریہ جو 1940 میں پیش کیا گیا تھا، جو 23 مارچ 1940 کو پیش کیا گیا، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ یہ کائنات میں یا تاریخ انسانیت میں یہ پہلی دفعہ نہیں تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت طالب علم کہ دو قومی نظریے کی بنیاد اس دن پڑ گئی تھی جس دن اللہ پاک نے آدم کو خلق کیا تھا۔ انسان کو جب خلق کیا تھا تو وہ دو قومی نظریے کی بنیاد اس دن پڑ گئی تھی۔ وہ کس طرح کہ تمام فرشتوں کو اللہ پاک نے، ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہ میں نے خلق کیا ہے، آدم ہے، زمین پہ جائے گا تو اس کو سجدہ کرو۔ تو ایک قوم اسی وقت حکم کے مطابق سجدہ ریز ہو گئی اور بسجود ہو گئی، لیکن ایک سوچ ایسی تھی جس نے وہاں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ اپنا سٹینڈ لے گیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اب یہ دو نظریے جو ہیں، یہ انسان کے خلق ہوتے ہی اس کے بعد اولاد آدم میں آج حابیل اور قابیل آتے ہیں، دو نظریہ، ایک نے ایک کو قتل کر لیا۔
मकतूल एक नजरिया बन गया, हबील एक नजरिया बन गया, कबील एक नजरिया बन। उसके बाद एक अंबिया का सिलसिला चलता है। हर नबी के दौर में उम्मत जो है वो दो नजरिए के ऊपर बटी रही। ऐसे ही आप नजरिया मूसा ले लें, नजरिया फिरौन ले लें, दो कौमी नजरिए थे। नजरिया ईसा का भी था, नजरिया उनका भी था जो ईसा को सलीब पे चढ़ा रहे थे। नजरिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था, और नजरिया उन कुफार का भी था जो सारी जिंदगी उनको जानते हुए कि ये सादक और अमीन है, जानते हुए कि ये हक पे हैं, जानते हुए कि हमारे बुत जो हैं, जो हमने काबा के अंदर रखे हुए हैं, वो गलत हैं, वो झूठे हैं, वो किसी काम के नहीं, लेकिन वो अड़े रहे अपने नजरिया पे। और दूसरा नजरिया वो था जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चला। नजरिया वही था, दो कौमी नजरिया था, जो जब हमारे चौथे खलीफा हजरत अली करमल्लाहु वजह और उनके मुकाबले में बीच में से मुसलमानों के अंदर से खवारिज निकल के आते हैं। एक नजरिया खवारिज का चला, फिर एक नजरिया जो है इस्लाम का चला। नजरिया दो कौमी था जो करबला में भी आया, जो हुसैन एक तरफ नजरिया था और यजीद एक तरफ नजरिया था। इसी नजरिए के तसलसल में जब हम बरे सगीर में आते हैं, वैसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फरमान था कि मुझे मशरक से ठंडी हवा आती है, यहाँ से उस कौम का जन्म होना है जिस कौम ने मारकाए आखिरी हक के अंदर मेजर रोल प्ले करना है। तो कौम ने तो बनना ही था। तो वो कौम बनने के सबब वो पैदा हुए कि जब एक अंग्रेज का इधर तसल्लुत था, तो मुसलमान जो थे वो उनका एक शुरू से एक अपना तरीकाकार था, एक अपना नजरिया था। जबकि जो अंग्रेज नवाज उस वक्त जो हिंदू कम्युनिटी के लीडर थे, वो मर्ज हो चुके हुए थे उनके कल्चर के हिसाब से। मैं आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गांधी साहब, और एक नजरिए के मुताबिक मैंने उनको बहुत पढ़ा है, लेकिन जब वकालत करने के बाद वो कलकत्ता में, हालांकि उनकी बहुत अच्छी वकालत चल रही थी, लेकिन वो माइग्रेट करके साउथ अफ्रीका चले गए और मर्ज होके जाके उधर साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिश उधर हायरार्की थी, और ब्रिटिश हायरार्की ने उनकी रिकमेंडेशन लेटर दे के फिर ब्रिटिश में भेजा कि ये हमारा खास बंदा है और इसको आप पॉलिटिकल लीडरशिप में इसकी जगह बनाओ। जब वो जगह बन गई भारतीय लीडरों की और कांग्रेस इतनी ग्रिप पैदा कर गई, हिंदुआता वहां इतना प्रवेल कर गया कि मुसलमानों के लिए वहां सांस लेना भी जो है वो अब मुश्किल हो गया हुआ था। और अगर वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब ब्रिटिश एम्पायर फॉल कर रही थी, तो अगर ये उसी तरह ये कांग्रेस के नीचे मुसलमानों को दे जाते, तो आज पूरे मुसलमानों का इस खत्ते में वही हाल होता जो इस वक्त कश्मीर में, जो एक मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों का इस वक्त एहतसाल हो रहा है, जो पूरे भारत में इस वक्त मुसलमानों का एहतसाल हो रहा है। जिस तरह मसाजिद उनकी मुसम्मार हो रही हैं, जिस तरह उनकी इबादत गाहें मुसम्मार हो रही हैं, जिस तरह वो किसी हलाल और हराम में तमीज़ करने का हक नहीं रखते, जिस तरह वो किसी कुर्बानी नहीं दे सकते। और अगर इसकी ट्रू पिक्चर देखनी है तो मैं आपके सुनने और देखने वालों को ये रिकमेंड करूंगा कि जिंदगी में एक दफा एक किताब है कुदरतुल्लाह शहाद साहब की, शहाबनामा, वो जरूर पढ़ें। वो शहाद साहब लिखते हैं कि जब उन्होंने इंडियन जो CSS किया, ICS कहते हैं, उसके बाद उनकी पहली तैनाती जब एज ए मजिस्ट्रेट वेस्ट बंगाल में हुई, तो बकायदा जो इंडियन कमिश्नर था वो असला देता था हिंदुआता वालों को कि आज रात को तुमने फलां मुसलमानों का जाके कम से कम 500 बंदा कत्ल करके आना है। ये मैं 1935-36 की बात कर रहा हूँ। तो इस सोच के साथ जब मुसलमानों का उस वक्त कत्लेआम शुरू हो चुका हुआ था बाय हिंदू फनेटिक्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, मैं नॉर्मल हिंदुओं की बात नहीं करता हूँ, आई डोंट बिलीव ऑन दीज थिंग्स, बट मैं ये RSSians जो थे ये उस वक्त की पैदावार है। ये बेसिकली दो कौमी नजरिया बना ही इनकी वजह से था। तो फिर आके मुसलमान जब इस चीज का एहसास करते हैं, तो वो फिर अपनी एक अलहदा खित्ते की डिमांड करते हैं, और उसका जो ऐलान होता है वो 23 मार्च 1940 को लाहौर के मुकाम पर होता है। अच्छा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी इससे पहले एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी थे, लेकिन उन्होंने भी जब ये देखा तो फिर वो भी कायल हो गए कि नहीं, एक अलग रियासत होनी चाहिए, एक अलग मुल्क होना चाहिए।
دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ویژنری بڑے لبرل لیڈر تھے، اور وہ ڈیموکریٹک تھے، وہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے تھے، وہ انسانی حقوق کے اوپر بلیو کرتے تھے، اور وہ بیسیکلی انگریز کے تسلط سے بر صغیر کی جان چھڑانا چاہتے تھے، اور وہ ہیومینٹی کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس کے پہلے ان کے انیشل سٹیج پہ قائد اعظم کی سوچ میں یہ تضاد نہیں تھا کہ ہندو مسلم سکھ کرسچن کمیونٹی جو ہے اس کو سیپریٹ دی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ جب وہ ان کے اندر گھسے اور ان کے اندر گھس کے انہوں نے جب ان کا گند دیکھا، جب ان کی سوچ دیکھی، جب ان کی ایکسٹریمزم دیکھی، وہ میں یہ سمجھتا ہوں ویسے طالب علم کہ یہ اللہ پاک نے ایک پروسیس میں سے ان کو گزارنا تھا۔ اگر قائد اعظم نے کانگریس نہ جوائن کی ہوتی تو آج پاکستان نہ بنتا۔ وہ اس سوچ کو ہی کبھی وہ ریڈ نہ کر پاتے اور بیٹ نہ کر پاتے اگر وہ شروع میں ان کا حصہ نہ رہے ہوتے۔ اچھا، اور انڈیا مسلم لیگ کے سر فیصلے کو بھی کچھ لوگ ابھی وہ کہتے ہیں کہ غلط قرار دے رہی، جو اس وقت بھی اور علی بھی کچھ عناصر ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں متحدہ ہندوستانی ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا یہ ایک رانگ ڈیسیجن تھا؟ آپ ان کریٹیکس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ناقدین جو ہیں نا، وہ ان کا تو کبھی بھی کوئی اس کے اوپر رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ کچھ لوگوں کی خصلت میں ہوتا ہے، وہ تو ایون اپنی پیدائش کے اوپر بھی اپنے باپ سے سوال کر دیں کہ تو نے ہمیں ٹھیک پیدا نہیں کیا۔ ان کے تو یہ تو ایک سائیکلوجیکل ایشو ہے، لیکن جو جینوئن کسی کی اگر کوئی ریزرویشنز ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز، وہ اس کو صرف کمپیئر کر لیں کہ جو آج 25 کروڑ مسلمان جو ہے وہ بھارت کے اندر ہے، جو وہ زندگی وہ مسلمان گزار رہا ہے، اور ایک طرف پاکستان کے اندر جو ہے نہ صرف مسلمان بلکہ اقلیتیں جو زندگی گزار رہی ہیں۔ آپ کمپیریزن مسلمانوں کا نہ کریں، جو مسلمان پاکستان میں اور جو مسلمان، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ وہاں وہ اقلیت میں ہیں، لیکن فار اے مومنٹ آپ جو اقلیتیں پاکستان میں زندگی گزار رہی ہیں اور جو مسلمان زندگی بھارت کے اندر گزار، ان کا کمپیریزن کر لیں آپ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ سر وہاں پر تو کرسچنس کے ساتھ بھی جس طریقے سے سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے جو ہے بالکل عیاں ہو چکا ہے۔ مسلمان تو دور، وہاں پر تو کرسچن مائنورٹیز کو بھی جو ہے آزادی حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو ہندوتا مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ آر ایس ایسین جو ہیں، وہ جو ان کا فادر آف ٹیررسٹ ہے مودی صاحب، جو جا کے ابھی اسرائیل میں جو بانی ٹیررسٹ ہے اس کے سرزمین پہ کھڑے ہو کے جس طرح وہ اپنی بھارت ماتا کو، اپنا اسرائیل کو اپنا باپ مان کے آئے ہیں، اور جو بچر آف غزہ کے آگے بچر آف گجرات نے جا کے جب کولیب کیا وہاں، تو وہ دنیا نے سارے نظارے دیکھے ہیں۔ یہ بھارت کے اندر اس وقت جو ہے وہ نہ صرف مسلمان غیر محفوظ ہیں بلکہ کرسچن، سکھ جس طرح ان کا قتل عام ہو رہا ہے، نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ کوئی سکھ لیڈر جو سکھوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے، وہ کینیڈا میں بھی چاہے بیٹھا ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، وہ بھی محفوظ نہیں، اور اس کو جا کے یہ قتل کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات جواد صاحب کہ وہاں ایون وہ ہندو بھی محفوظ نہیں ہے جو بھارت کی بات کر رہا ہے، جو انڈیا کی بات کر رہا ہے، جو ایک لبرل بھارت کی بات کر رہا ہے، جو ایک ڈیموکریٹ بھارت کی بات کر رہا ہے، جو ایک مذہبی ایکسٹریمزم سے ہٹ کے بات کر رہا ہے بھارت کے اندر، وہ بھی ان کے تسلط سے۔ تو نہ اس وقت بھارت کے اندر ہندو محفوظ ہے جو ایک عقلمند ہندو ہے، پڑھا لکھا ہندو ہے، نہ مسلمان محفوظ ہے، نہ سکھ محفوظ ہے، نہ کرسچن محفوظ ہے، نہ کوئی بھی اقلیت اس وقت۔ تو آج جو ناقدین جو پاکستان کے بننے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، وہ صرف اس بھارت کے اندر، وہ ادر دین جو بچر آف گجرات کی پارٹی ہے اس کے علاوہ باقی ساری مخلوق کا حال دیکھ لیں تو آپ کو سارا دودھ کا دودھ سامنے سمجھ آ جائے۔ ایگزیکٹلی سر۔ اچھا، آج کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آپ کتنا اس چیز کو امپورٹنٹ دیکھتے ہیں، اس دو قومی نظریے کو، اور پہلے جو لاہور ریزولوشن تھا پھر اس کو جو پاکستان ریزولوشن قرار دے دیا گیا کہ یہ ریزولوشن آف پاکستان، اور آج کسی کے پر یوم پاکستان بھی منایا جاتا ہے۔ تو آج کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے
اس کی امپورٹنٹ کتنی ہے اور اس دو قومی نظریے کی کتنی اشد اس وقت مسلم امہ کو جو ہے وہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اور یہ فیصلہ جس طریقے سے آپ نے کہا ہاؤ امپورٹنٹ واز دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم اور آج کے کانٹیکسٹ میں یہ کتنا ضروری ہے. اگر آج کی تاریخ دیکھیں تو 23-24 دن ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس وقت پوری امت مسلمہ اگر ایک کسی ملک کی طرف کانفیڈنس سے وہ دیکھ رہی ہے وہ پاکستان ہے. یہ وہ معجزہ تھا جو 23 مارچ کو 1940 میں جس کی مولوی عبدالحق جو ایک بنگالی لیڈر تھے، بنگالی مسلم لیگ کے لیڈر تھے، انہوں نے یہ نظریہ اس وقت پیش کیا، اور اللہ پاک نے یہ معجزہ 27 رمضان کو جو مارز وجود میں آیا، یہ وہ توڑ تھا ہر اس فتنے کا جو اسلام کے اوپر مستقبل میں اٹھنا تھا. کیوں؟ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بیماری بعد میں لاتا ہے، اس کا علاج پہلے بناتا ہے. پاکستان کا 1947 میں بننا اور 23 مارچ 1940 میں اس کی بنیاد رکھے جانا، یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو بعد میں فتنہ 1948 میں بننا تھا یا 15 اگست 1947 میں جو بننا تھا، اس کا توڑ اللہ پاک پہلے ہی پیدا کر چکے ہوئے تھے. اور آج اگر پوری امت مسلمہ کا ایک تھم ہے وہ پاکستان ہے. ابھی ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ امت کو اب آپس میں ایک ہو جانا چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپس میں یہ فرقے ختم کر دینے چاہیے. ہمیں ایک ایک کر کے کاٹا جا رہا ہے. ہمیں پہلے فلسطین میں کاٹا گیا، ہمیں پھر افغانستان میں کاٹا گیا، ہمیں عراق میں کاٹا گیا، ہمیں لبنان میں کاٹا جا رہا ہے، ہمیں لیبیا میں کاٹا گیا، ہمیں ایجپٹ میں کاٹا گیا، ہمیں اردن میں کاٹا گیا، آج ہمیں ایران میں کاٹا جا رہا ہے. مئی میں ہمیں کاٹنے کی کوشش کی طاغوت نے پاکستان کے اوپر، اور جو آپریشن بحر المسوس میں جس کے جواب میں پاکستان نے جواب دیا. افغانستان کو اب ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. یہ وہ ساری اس فتنے کی جو پروکسیز ہیں، چاہے وہ فتنۃ الہندوستان کی صورت میں ہم پہ مسلط ہو، چاہے وہ فتنۃ الخوارج کی صورت میں مگر یہ اس فتنے کی ماسٹر فتنہ جو اسرائیل سے جنم لیتا ہے، جو زائنزم سے جنم لیتا ہے. اور اسی فتنے کے لیے میرے قائد رحمۃ اللہ علیہ محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ جب تک پاکستان کے اندر کسی پاکستانی کا آخری خون کا خطرہ بھی باقی ہے، وہ اسرائیل جو یورپ کا ناجائز بچہ ہے اس کو کبھی وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو امت کو اب ضرورت ہے کہ وہ ایک پرچم تلے اکٹھے ہو جائیں اور وہ آپس میں اتحاد پیدا کریں اور پاکستان کو وہ لیڈ دیں جس کے لیے اللہ پاک نے پاکستان کو بنایا ہے. پھر پوری امت کا آپ دیکھیں ایک نقشہ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. سر تھینک یو سو مچ. بس آتے میں جاتے جاتے جس طریقے سے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سب ایکسپلین کیا، مسلم امہ کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. سر مسلم امہ کو توڑنے کے لیے بھی بڑی کوششیں کی گئی تھی. ہمارے بھائی بنگلہ دیشی بھائیوں کو ہم سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی اختلافات ختم ہو گئے. سعودی عرب اور دیگر ممالک بھی پاکستان کے ساتھ کافی قریب آ چکے ہیں. ایس ایم ڈی ایس کے مثال ہے. تو وہ جو لوگ توڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں، سر ایک پیغام ہم جائیں گے کہ جاتے جاتے ذرا ان کو بھی دے جاؤ اس پر. دیکھیں یہ شر اور خیر جو ہے یہ they are together since the creation of this earth. اور جہاں 1971 میں ہماری پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپا گیا، اسی ہندوتا مائنڈ سیٹ نے اور اندرا گاندھی نے جب ڈھاکہ میں کھڑے ہو کے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ آج ہم نے دو قومی نظریہ جو ہے وہ گنگا میں بہا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال جب اسی اندرا گاندھی کی بی ٹیم کو جب بنگالی شیروں نے جب جوتے کی نوک پہ رکھ کے جب ان کو دھکیل کے باہر بنگال سے پھینکا، تو اور 25 دسمبر کو پاکستان اور قائد اعظم کی جو برتھ ڈے تھی وہ سیلیبریٹ کی گئی اور پاکستان کا کیک کاٹا گیا، تو وہ منہ بولتا ثبوت تھا، ایک تماچا تھا اس مائنڈ سیٹ کے اوپر جو سمجھتا تھا کہ دو قومی نظریہ ختم ہو گیا. آج وہاں بنگلہ دیش میں پاکستان زندہ باد کا جو نعرہ لگاتا ہے وہ بنگلہ دیش کی پولیٹکس میں زندہ رہتا ہے. تو یہ ثبوت تھا. کاش آج اندرا گاندھی زندہ ہوتی تو میں کہتا اٹھ دیکھ
جس تم دو قومی نظریے کو تم نے گنگا میں پھینکا تھا، وہ گنگا میں ایک تناور اور درخت بن کے سامنے نکلا ہے۔ یہ دو قومی نظریہ نہ ابلیس پھینک سکا، نہ اس کو فرعون پھینک سکا، نہ اس کو یزید پھینک سکا، اور نہ نیتن یاہو پھینک سکے گا۔ یہ تاحیات رہے گا اور قیامت تک آباد رہے گا۔ انشاءاللہ سر، تھینک یو سو مچ۔ بڑے ایک زبردست آپ نے پاورفل میسج دیا، اور اسی میسج کے ساتھ ہم آج کے اپنے اس انٹرویو کا اختتام کریں گے۔ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج ہمیشہ پائندہ باد، اور جب تک ہماری آرمڈ فورسز موجود ہیں، ہماری نوجوان نسل موجود ہے، ایسی لیڈرشپ موجود ہے، تو تب تک جتنے بھی عناصر پاکستان کو گرانے کی کوشش کریں گے وہ ہمیشہ سے ناکام ہوتے رہیں گے۔ جیسے سر نے بتایا کہ ابلیس ناکام تھا، فرعون ناکام تھا، یزید ناکام تھا، اور اب نیتن یاہو ناکام ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔